السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ گائیڈنس۔ عظیم مسلم خواتین کی سیریز میں آج ہم بات کریں گے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، جو ایک زاہدہ، مہاجرہ اور کامل الاوصاف خاتون جنت ہیں۔ رملہ نام تھا، ام حبیبہ کنیت تھی۔ سلسلہ نسب یہ ہے: رملہ بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس۔ والدہ کا نام صفیہ بنت ابی العاص تھا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی تھیں۔ گویا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی زاد اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن تھیں۔ وہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 17 سال قبل پیدا ہوئیں۔ آپ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جحش بن ارباب سے ہوا۔ اپنے شوہر کے ساتھ مسلمان ہوئیں اور ساتھ ہی ہجرت کر کے حبشہ چلی گئیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ابو سفیان مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ یہاں پہنچ کر عبید اللہ سے ایک لڑکی حبیبہ پیدا ہوئی، جس کے نام سے آپ ام حبیبہ مشہور ہوئیں۔ حبشہ پہنچنے کے بعد عبید اللہ مرتد ہو گیا اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ شراب نوشی شروع کر دی۔ عبید اللہ کے مرتد ہونے سے پہلے ام حبیبہ نے شوہر کو خواب میں دیکھا اور بہت گھبرائیں اور دل میں کہنے لگی، یقیناً اس کی حالت خراب نظر آتی ہے۔ صبح ہوئی تو عبید اللہ نے اس سے کہا، ام حبیبہ، میں نے مذہب کے معاملے میں غور کیا ہے، مجھے نصرانیت سے بہتر کوئی مذہب نہ معلوم ہوا۔ گو میں پہلے مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن اب پھر عیسائی ہوتا ہوں۔ حضرت ام حبیبہ نے بہت ملامت کی اور اپنا خواب بھی بیان فرمایا، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ آخر دم تک عیسائی رہا اور شراب خوری کے عالم میں مر گیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حبشہ میں ہی عدت کے دن مکمل کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن امیہ خمیری کو نجاشی کی خدمت میں بغرض نکاح بھیجا۔ ان کے پہنچتے ہی نجاشی نے ایک لونڈی کے ذریعے سے حضرت ام حبیبہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے نکاح کے لیے لکھا ہے، تم اپنا کوئی وکیل مقرر کر دو کہ یہ تقریب انجام پائے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے صلہ میں ابراہیم کو 2 چاندی کے کنگن اور انگوٹھیاں دیں اور حضرت خالد بن سعید کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ جب شام ہوئی تو نجاشی نے وہاں کے مسلمانوں کو جمع کر کے جعفر بن ابی طالب کو بلا کر خود نکاح پڑھایا اور 400 دینار مہر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خالد بن سعید کو ادا کیے۔ جب مراسم نکاح سے فراغت ہو گئی اور لوگ اٹھ کر جانے لگے تو خالد بن سعید نے ٹھہرایا کہ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ نکاح کرتے ہیں تو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ پھر سب کو کھانا کھلا کر رخصت کیا۔ یہ نکاح 6 یا 7 ہجری میں ہوا۔ اس وقت ام حبیبہ کی عمر 36 یا 37 سال کی ہوگی۔ نکاح کے بعد ام حبیبہ بحری جہاز میں بیٹھ کر روانہ ہوئیں اور مدینہ کی نزدیکی کی بندرگاہ میں اتریں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑے مستحکم ایمان کی خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدیم اسلام ہونے کا شرف عطا کیا ہے، حالانکہ ان کے والد فتح مکہ تک مشرکین کی قیادت کرتے رہے۔ اسلام کی خاطر انہوں نے طویل سفر کی صعوبتیں خندہ پیشانی سے برداشت کی اور حبش میں غربت کی زندگی اختیار کی۔
حالانکہ ان کا گھرانہ تمول اور سیاست کے لحاظ سے قریش سے بہت ممتاز تھا۔ فتح مکہ سے قبل ابو سفیان ایک دفعہ ان سے ملنے مدینہ آئے۔ اس آمد کا مقصد یہ بھی تھا کہ اپنی بیٹی کی معرفت صلح کی توثیق کے لیے کوشش کریں۔ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے بستر پر اپنے باپ کا بیٹھنا بھی پسند نہ کیا۔ حضرت ام حبیبہ نے جواب دیا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں، اس بنا پر ناپاک ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، تو میرے پیچھے بہت بگڑ گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ تو بہت گستاخ ہو گئی ہے۔ حدیث پر بہت شدت سے عمل کرتی تھیں اور دوسروں کو بھی تاکید کرتی تھیں۔ ان کے بانجے ابو سفیان بن سعید بن مغیرہ آئے اور انہوں نے ستو کھا کر کلی کی تو بولی، تم کو وضو کرنا چاہیے، کیونکہ جس چیز کو آگ پکائے اس کے استعمال سے وضو لازم آتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ حکم منسوخ ہے، یعنی پہلے تھا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو باقی نہیں رکھا۔ ان کے والد ابو سفیان کا انتقال ہوا تو خوشبو منگوا کر رخساروں اور بازوؤں پر ملی اور کہا، مجھے اس کی خبر بھی نہ ہوتی اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے نہ سن لیا ہوتا کہ ایماندار عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں، اور شوہر کے لیے یہ سوگ کی مدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ سنا تھا کہ جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ فرماتی ہیں، میں ان کو ہمیشہ پڑھتی ہوں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے شاگرد اور بھائی عتبہ اور عتبہ کے شاگرد عمرو بن اویس کے شاگرد نعمان بن سالم اپنے زمانے میں برابر یہ نمازیں پڑھتے رہے۔ صحیح مسلم میں خود ابو سفیان کی زبانی منقول ہے، اپنی بیٹی کے حسن و جمال پر فخر کیا کرتے تھے۔ وفات سے قبل حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پاس بلایا اور کہا کہ سوکنوں میں باہم جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم لوگوں میں بھی کبھی کبھی ہو جایا کرتا تھا، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے معاف کر دیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی تو بولی، تم نے مجھے خوش کیا، خدا تمہیں خوش کرے۔ آپ بڑی فاضل و کامل اوصاف بیوی تھی۔ فن حدیث میں آپ کے کئی شاگرد تھے۔ آپ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 65 بتلائی جاتی ہے، جو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت زینب بن جہش سے روایت کی۔ حضرت ام حبیبہ نے اپنے بھائی امیر معاویہ کے زمانہ خلافت میں 44 ہجری میں انتقال کیا اور مدینہ منورہ میں دفن ہو گئیں۔ اس وقت ان کی عمر 63 برس تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کی قبر کے بارے میں علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں نے مکان کا ایک گوشہ کھلوایا تو ایک کتبہ برآمد ہوا جس پر لکھا تھا، یہ رملہ بنت صخر کی قبر